بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، سورہ فلق میں سورہ فلق کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کی ابتدا میں ہی جو عموماً موضوع ہم نے آگے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، خاص طور پر جو ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت، اس میں جو موضوع ہم ڈسکس کرتے ہیں علماء کرام سے، ہمارے جو محترم علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں، وہ عموماً میں ابتدا میں اس کا تذکرہ ضرور آپ سے کر دیتا ہوں۔ تو آج جو ہمارا موضوع رہے گا ناظرین گرامی وہ ہوگا جادو اور ٹونا۔ اور جادو ٹونا جو ہے یہ اس کے اثرات جو ہیں کس نوعیت کے ہوتے ہیں، کس حد تک ہوتے ہیں، اور دین اسلام جو ہے وہ اس حوالے سے اس کی کس طریقے سے اس کی ممانعت کرتا ہے۔ تو بڑی واضح بات ہے کہ ممانعت کرتا ہے اور سختی سے اس کو رد کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے اس کا شکار ہو جائے تو اس سے نجات کا پھر کیا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمارا اوورآل موضوع رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو جادو کر دیا، فرد واحد کو اس کا نقصان ہے یا کسی کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اس شر کے کام سے بھی ذاتی طور پہ اس کو لگتا ہے فائدہ ہو رہا ہے، مگر اوورآل معاشرے کے اوپر، سماج کے اوپر اس قسم کے رویوں سے جس میں جادو ٹونے کے ذریعے آپ کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کی زندگی میں اس کی خوشیوں میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے سماجی اثرات کتنے گہرے ہیں۔ اور یقیناً ہمیں یہ واضح سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہی جو گہرے سماجی اثرات ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ نفاق کا شکار ہوتا ہے، اس قسم کی رویوں سے، اس قسم کی حرکتوں سے، اسی وجہ سے اس کی سختی سے ممانعت بھی آئی ہے۔ اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ علماء کرام جو ہیں وہ روشنی ڈالیں کہ کس نوعیت کے اثرات جو ہیں، چونکہ تمام تر فہم اور سوچ کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے اسرار ہوتے ہیں کہ جب آپ دانشوروں کی محفل میں بیٹھیں، جب آپ علماء کرام کی طرف رجوع کریں تو پھر وہ اسرار کھلتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ ہم جس چیز کو سمجھ رہے تھے 10 میں سے 3 درجے کا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ برائی ہے، یہ تو بہت ہی اس کی تو شدید ترین جسے آپ کہیے کہ اثرات ہوتے ہیں۔ جتنی برائی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کے نقصان ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ جو ہے بعض اوقات وہ معاشرہ کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ نفاق جو ہے وہ اس کی شکل میں برآمد ہوتا ہے معاشرے میں یا پھیلتا ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی اہم موضوع ہے، پھر خاص طور پہ ایک ایسی سوسائٹی میں ناظرین گرامی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہالت ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، کم علمی ہے، دین سے دوری جو ہے، یعنی کہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب یعنی کہ مسلمان ہیں اور دین کی طرف راغب بھی ہیں، مگر جب دین پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہمیں واضح یہ نظر آتا ہے کہ دین سے دوری ہے۔ اس معاشرے میں یہ موضوع جو ہے یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس پہ ڈسکس کرنا اور اس حوالے سے علماء کرام سے رائے لینا۔ اس وقت بہرحال وقت ہوا ہے ناظرین گرامی تلاوت اور ترجمے کا، بڑھتے ہیں خیر القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
للمتقين إماما صدق الله العظيم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر بار بار فرمایا ہے۔ ایسے ہی ایک ذکر سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں ہمیں ملتا ہے جہاں رحمان کے بندوں کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات کو بیان فرمایا۔ وہیں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ لا یشہدون الزور، جو رحمان کے پیارے اور محبوب بندے ہیں وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے۔ ایک تو جھوٹ ہم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، ایک جھوٹے کام ہوا کرتے ہیں، لیکن زور کا لفظ صرف جھوٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تمام باطل کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے باطل کام یعنی وہ کام جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، ایمان والے اس پر گواہ نہیں بنتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں بھی حاضری ہو اور کانسرٹ میں بھی شرکت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے اور سود کے دھندوں میں بھی شرکت کی جا رہی ہے، ایسا ممکن نہیں کہ قرآن کی محفلوں میں شرکت کی جا رہی ہے اور جناب پھر وہ ڈسکو کی محفل سجی ہوئی ہے اور ڈانس کی پارٹی ہو رہی ہے، وہاں پر بھی حضرت دکھائی دیں۔ یہ ڈویلٹی نہیں چلتی۔ رحمان کے بندے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹے کام نہیں کرتے اور جھوٹی باتوں اور کاموں پر گواہ نہیں بنتے۔ مزید ذکر آیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغو بیکار بے فائدہ باتوں کے پاس سے گزرنا پڑ ہی جائے تو بڑی شان بے نیازی اور وقار کے انداز کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ بندہ گھر سے نکلا، راستے میں کہیں سجا ہوا ہے معاملہ اور سب کچھ چل رہا ہے، دیکھنے کا بھی موقع اور رک کر انٹرٹینمنٹ کا بھی موقع میسر آتا ہے، لیکن رحمان کا بندہ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن کو پتا ہے کہ یہ زندگی ایک ایسٹ نہیں ہے، ایک لائبلٹی ہے۔ اس زندگی کو بندہ مومن ذمہ داری کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور جو آج لمحات بیت رہے ہیں کل ان کا جواب مجھے اللہ کے سامنے دینا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگوں کے پاس فضول کے ٹاک شوز کے لیے پوری راتیں کیسے نکل آتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جس کو جنت کمانی ہے اس کے لیے کرکٹ کے میچز کا کریز کس طرح جنم لے لیتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جسے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ انٹرنیٹ پر بے فضول قسم کی اور بے جا قسم کی سرفنگ کے اندر کس طرح مبتلا ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جو آخرت کا طلبگار ہو وہ کس طرح موبائل فون پر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ مومن وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، گزرنا ہی پڑ گیا، معاشرے میں رہنا تو ہے تو انوالو نہیں ہوتا بلکہ شان بے نیازی کے ساتھ اور باوقار انداز سے گزر جاتا ہے۔ میں اور آپ جائزہ لیں، رمضان کا ہی مہینہ، اتنا مبارک مہینہ، کہیں اس میں بھی اوقات ضائع تو نہیں ہو رہے۔ نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں رمضان کی راتیں جو قرآن کے ساتھ بسر کرنی تھیں، رات کو کرکٹ کے میچز چل رہے ہیں اور کچھ کمرشلائزیشن کا دور بھی ہے تو سپورٹ کرنے کے لیے دو چار کمپنیز بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، رمضان کی قیمتی راتیں بھی کھیل تماشوں کی نظر ہو گئیں تو پھر اصلاح کب ہوگی؟ رمضان کا مہینہ، اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ روزہ طویل ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے موویز دیکھ رہے ہیں اور جناب گانے بھی سنے جا رہے ہیں اور جناب ڈرامے بھی ہو رہے ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر ہلڑ بازی بھی ہو رہی ہے اور عورتوں مردوں کو دھڑلے کے ساتھ جو ہے وہ ملا کر بٹھایا بھی جا رہا ہے اور بیڑا غرق کیا جا رہا ہے قوم کی اقدار کا۔ تو رمضان میں بھی ہم نے یہ کیا تو آگے ہم کیا توقع رکھتے ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو گناہ کے کاموں سے، زور فضول باتوں سے، باطل کاموں سے اور بے فائدہ باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. اور ناظرین گرامی، سیگمنٹ ہے ہمارا خیر بنات. اور جو ہمارے مستقل ناظرین ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ہمارا پروگرام 3 یا 4 دن پہلے ہم نے قبل پروگرام کیا تھا جس میں قناعت ہمارا موضوع تھا. اور خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھی، آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ خانم صاحبہ. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ خادم صاحبہ. خوش آمدید بیٹا، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، پچھلے پروگرام میں چونکہ موضوع بہت وسیع تھا تو قناعت کا ہم نے طے کیا تھا کہ جب خانم صاحبہ سے دوبارہ وہیں سے گفتگو آغاز کریں گے جب یہ ہمیں وقت دیں گی اور تشریف لائیں گی. اور جو لب لباب تھا اس گفتگو کا جو پورے سیگمنٹ میں ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ کیا قناعت اختیار کرنا جو ہے وہ افضل ہے. اور جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین کو، پھر سیدہ زہرا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر بھی ہوا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں آپ جانتے ہیں کہ چکی پیستی تھیں اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اور سب کے یہاں ہمیں قناعت جو ہے وہ اختیاری یعنی کہ طور پہ جسے کہیے کہ قناعت باقاعدہ اختیار کی گئی، ورنہ دنیا کے کون سے خزانے تھے جو ان ہستیوں کو نصیب نہیں تھے. جس میں خانم صاحبہ نے ایک نقطہ بیان فرمایا تھا، ایک صحابی کا ذکر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طبیعت طبع کے مطابق، صحابی بھی وہ جن کی سادہ زیستی زبان میں یہی کہہ رہا تھا، مجھے اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ان کا بھی فقر مشہور تھا، بے زر ہوتے ہوئے جن کو ابو ذر کا لقب اس لیے دیا گیا کہ ان کی طبیعت میں قناعت اتنی زیادہ تھی. لیکن چونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو طلوع صبح قیامت تک شاہراہ حیات پر گامزن ہونے والی انسانی نسلوں کو ہدایت کی خیرات دے سکیں اور بتا سکیں کہ اسلام نے اصل کیا چیز ہے جس کو بیان کیا. تو آپ فرما رہے تھے کہ سیدہ کونین شہزادی عالم کے ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے اور ان کا لباس اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات علی مرتضیٰ ان کا جو زندگی کے حالات تھے. اب آپ سے گزارش کروں کہ امام حسن مجتبی انہی کے فرزند تھے، انہی کے سبط اکبر تھے اور حجت معصوم تھے، اور خدا آقا نے فرمایا ان کی معصومیت کی سند دے کر گئے. امام کے بارے میں ہے کہ اذا قام الی الصلاۃ لبس اجود ثیابہ، جب وہ نماز کی جانب بھی بڑھتے تھے تو بہترین اور قیمتی ترین لباس زیب تن فرماتے. تو ان سے سوال کیا جاتا کہ ایسا کیوں کیا، تو وہ فرماتے ان اللہ جمیل یحب الجمال اتجمل لربی، اپنے پروردگار کے لیے چونکہ وہ پسند کرتا ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ خالق اکبر نے انسان مومن کے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ وہ بہترین، زیبا ترین، قیمتی ترین لباس پہنے. جو اہل بیت اطہار کی سادہ زیستی ہے یا ان کی قناعت ہے وہ اس لیے ہے کہ اس وقت وسائل نہیں تھے. انسانی معاشرہ اس وقت انتہائی تکالیف کا شکار تھا، وسائل بالکل نہیں تھے. اس کی وجہ سے چونکہ یہ ان کے رئیس تھے، ان کے حکمران تھے، تو یہ ان کی سطح پر اپنی زندگی کو لا کر بسر کرتے تھے. وَإِلَّا اسلام نے یہ تصور نہیں دیا کہ آپ اتنی زیادہ زندگی سادگی کے ساتھ بسر کریں. قناعت کا جو معنی ہے وہ شاید واضح ہو جائے اگر میں ایک حدیث آپ کی نظر کروں، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ما فی اید الناس من اتبع بصرہ ما فی اید الناس. حدیث طولانی ہے، ایک جملہ آپ کو پیش کرتی ہوں. جو لوگوں کے پاس مال ہے اگر تمہاری نگاہیں اس میں پیوست ہو جائیں تو یہ خلاف قناعت ہے. اور فرمایا آپ نے تو جو جتنا تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو. اگر تمہارے پاس کم مال ہے، حلال مینز سے تمہارے شوق پورے نہیں ہو سکتے. شوق تمہارا برا نہیں ہے مگر چونکہ وہ حلال مینز سے تم پورا نہیں کر سکتے تو اس لیے تم حرام مینز کی جانب نہ بڑھنا. یہ خالق اکبر بیان فرماتا. قناعت کا یہ معنی ہے. یہ معنی ہرگز نہیں ہے قناعت کا کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیں یا آپ ڈیزائنر ڈریسز نہ پہنیں. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہنی اللہ کا، آپ کے لیے مبارک ہو، آپ پہنیں. اور اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ انسان مومن جب کسی محفل میں آئے تو اس کی اپیرنس اتنی باوقار ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں. اس کا لباس، اس کی چال، اس کی شخصیت وہ بہت زیادہ امپریسو ہونی چاہیے. خطیب جمعہ کے لیے یہ صفات بیان کی گئی ہیں. لیکن آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ اس کا مطلب ہے جو حاکم ہے، حاکم وقت ہے، جو فرما روا ہے، رئیس القوم خادمہ، ان کے لیے بہرحال آپ سمجھتی ہیں رئیس القوم خادمہ. اگر قوم کی اقتصادی سطح بہت نیچے ہے
تو حکمران کو اس سے بھی کمتر زندگی گزارنا چاہیے. اگر حالات بہتر ہو جائیں جیسا کہ حضرت علی کی خلافت کے بعد معاشرے کے مالی اقتصادی حالات بہت بہتر ہو گئے تو امام حسن مجتبی، امام جعفر صادق بڑی عمدہ بات بہترین لباس، بڑی عمدہ بات. اب ہم بڑی عمدہ بات کیا آپ نے. اب ہم لازم بات ہے چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم اس کو مباحثے کی شکل میں دلیل اور پھر اس میں ممکن نہیں ہے تو وہ کسی طرف بھی بات پہنچ نہیں پائے گی. وہ جو ٹاک شوز کا عموماً ہمارا وہ ہوتا ہے وہ اس کا پھر شکل ہو جائے گی. لیکن میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فی زمانہ اب جب پاکستان جیسا ملک جس میں 10 کروڑ کے قریب ایک محتاط اندازے کے مطابق لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جیتے ہیں، پچھلے چند مہینوں میں 400 بچہ تھر میں بھوک سے مر گیا ہے، پچھلے دنوں بھی 6-7 بچہ جو ہے وہ بھوک سے، صرف بھوک سے، اور اس کے علاوہ کروڑوں بچہ میل نیوٹریشن کا، خوراک کی کمی کا شکار ہے. اس میں حکمران نہیں ادروائز بھی ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس پر پھر ہم بات کریں گے واپس آ کے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس وقت قوم کی جیسے محترمہ نے فرمایا کہ اقتصادی حالت کا بھی بڑا دخل ہے اس کے اندر، رویوں میں اور چیزوں کے استعمال میں. تو اس وقت جو ہماری اقتصادی حالت ہے قوم کی، اس پہ ہمیں کیا رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے، اس پر بات کریں گے. خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے فوزیہ خادم صاحبہ. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ ہے خیر بنات. جو موضوع اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ سے، وہ ہے قناعت اور قناعت کے مختلف پہلو. کس حد تک قناعت جو ہے اختیار کرنی چاہیے، صحیح اس کا مفہوم جو ہے وہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے محترمہ سے. لیکن اس وقت ہم بڑھیں گے فوزیہ خادم صاحبہ کی طرف. جی بیٹا، کیا ہمارے ناظرین کے لیے نعتیہ کلام جی یا شفیع للہ کر دو کرم، یا شفیع للہ کر دو کرم، شادہ وسدار وے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم، شالہ وسدار وے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم، ہم غلاموں کا رکھ لو خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھ لو خدا را بھرم، شالہ وسدار وے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم، اور کس کو جا کر کہیں تاجداری حرم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم، دور ہو جائے غم یا نبی محترم، دور ہو جائے غم یا نبی محترم، شالہ وسدار وے تیرا سوہنا حرم، تیرا سوہنا حرم، سبحان اللہ. جزاک اللہ. یا شفیع للہ کر دو کرم.
سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، قناعت ہمارا موضوع ہے۔ خانم طیبہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، فوزیہ خادم صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جیسے کہ خانم صاحبہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز کوئی صاحب ثروت ہے اور جائز مال اس کے پاس ہے تو خانم صاحبہ نے جیسے فرمایا اور احادیث کے حوالے سے بھی یعنی کہ اس بات کو بیان فرمایا، اس میں یہ بھی گزارش کرنا کہ چاہتی ہوں اس کی اجازت دیتا ہے اسلام۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ لیکن اقتصادی حالت جو ہے دیتا ہے، اسلام تشویق بھی دلاتا ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته اذا انعم علی عبده، اوتھینٹک حدیث ہے۔ تمام مکاتب فکر اسلامی نے یکساں صحت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ خداوند متعال کو بہت پسند ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته، اپنی نعمات کے اثرات کو دیکھے اس پر جس کو اس نے نعمات عطا کی ہیں۔ اور آقا کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا تو بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس مناسب نہیں ہے، جی ہاں، تو آپ نے سخت ناپسند فرمایا اور کہا تیرے پاس مال دنیا میں سے ہے تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ نظریہ غلط ہے، اسلام اس پہ اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ قناعت کے خلاف ہے۔ اچھا، لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا تھا کہ لیکن اگر اقتصادی حالت قوم کی بڑی خراب ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم واپس آ کے اس پہ یہیں سے ہم پھر شروع کرتے ہیں۔ اور اقتصادی حالت کا عالم یہ ہے ناظرین گرامی کہ شاعر یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے۔ جب اقتصادی حالت کا یہ عالم ہو اس میں میں جسٹیفائی کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اس میں کیا ہمیں یعنی کہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ اگر ہم صاحب ثروت ہیں بھی تب بھی اپنی دولت کے بھرپور استعمال کا یا ایسا استعمال جو نظر آتا ہو، اس پہ بات کریں گے خانم طیبہ بخاری صاحبہ سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، خیر رمضان، اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم طیبہ بخاری صاحبہ، محترمہ فوزیہ خادم صاحبہ۔ قناعت پر گفتگو ہو رہی ہے اور دو پہلو سامنے آئے کہ اگر آپ صاحب ثروت ہیں اللہ تعالیٰ اور جائز مال آپ کے پاس ہے تو آپ بھرپور طریقے سے جسے کہیے کہ اس کا کمال ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ ناز میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آل اطہار نے یا پیغمبر گرامی اسلام نے جو کیا وہ قناعت نہیں ہے، وہ ایثار ہے۔ ٹھیک، انہوں نے ایثار کا مظاہرہ کیا، اور قناعت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں انسان کے پاس کچھ نہ ہو اور جو ہو اس پہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، برداشت کا مظاہرہ کرے اور کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے۔ یہ ہے قناعت۔ اہل بیت کے ہاں قناعت نہیں تھی، اہل بیت کے پاس سب کچھ تھا اور اتنا تھا کہ انہوں نے دوسروں کو غنی کر دیا، اتنا تھا علی بن ابی طالب کی تلوار سے جناب سیدہ فاطمہ ایثار کر کے قناعت اختیار کی، سیدہ فاطمہ تو زہرا کی جو جائیداد تھی، امیر المومنین اوقاف علوی کے نام سے کتابیں چھپ چکی ہیں، ہاشمیوں کے پاس جتنا مال و دولت تھا تو وہ انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا، اس لیے کہ وہ ایثارگر لوگ تھے، یہ ان کا ایثار ہے۔ قناعت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں کسی کے پاس کچھ نہیں ہو، یعنی جیسے ان کے فالوورز تھے، ان کو پیروکار تھے، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کرپٹ حکمران کے پاس چلے جائیں اور جا کے اس کے ہمدست ہو جائیں اور اس کے اعلی کار بن جائیں اور اپنے ضروریات کو پورا کریں، وہاں پہ ہوگی قناعت۔ اہل بیت کے بارے میں قناعت کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے، چونکہ وہاں پہ قناعت کا کوئی تصور، ان کے پاس تو اتنا مال و دولت تھا، وہ تو وہاں تو ہزاروں لوگ پل رہے تھے، وہ ایثار کر رہے تھے اپنی سطح زندگی کو ان لوگوں کے برابر لا کر جو اس وقت کے پسے ہوئے ستم دیدہ محتاج مفلس و نادار اور مستضعف لوگ تھے۔ بہترین نمونہ تو پھر یہی ہوا نا جی، مگر گزارش یہ کر رہی ہوں کہ یہ تو حکمرانوں کے لیے ہے نا کہ وہ ایثار کا مظاہرہ کریں، اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ نبھائیں۔ عام آدمی کو بھی تو اس کو جی، لیکن وہ قناعت نہیں ہے، وہ ایثار ہوگا، وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، مساوات کے لیے، برابری کے لیے، ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ انسانی شرف کے اعتبار سے ایک بڑا بزنس مین بھی اور ایک چھوٹا سا مالی اعتبار سے انسان دونوں برابر ہیں، شرف انسانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ قناعت کا لفظ یا صفت استعمال نہیں ہوگی۔ قناعت جو چیز ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے جو گزارش کرنا چاہتی ہوں، دو چیزوں کی یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک یہ کہ قناعت کے منافی نہیں ہے اگر خدا سے انسان رزق مانگے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی مثال خالق اکبر نے دی ہے، رب حب لی من لدنک ملکا لا ینبغی لأحد من العالمین من بعدی،
व इन्नका अंतल वख्खाब, परवरदिगार बेशक तू बहुत 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 ज़्यादा अता करने वाला है। मुझे एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी सल्तनत, एक ऐसा कलमरोए हुकूमत, एक ऐसा इक़्तिदार अता कर जो कायनात में अपनी नज़ीर खुद हो, अपनी मिसाल खुद हो। अब न सिर्फ ये कि खालिक अकबर ने उसकी मजम्मत नहीं की, बल्कि खालिक अकबर ने फरमाया व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्ना मआब, सुलेमान के मरातिब को बयान किया। तो सुलेमान ने वो ममलिकत मांगी इसलिए कि वो अहले हक तक मैं उनका हक यही गुजारिश पहुंचा कर रहा था, सकें। यही तो ये कनात के खिलाफ नहीं हुआ। अच्छा, हुब्बे जा या हुब्बे उसके लिए तो दूसरी नहीं चीज मांगी ये है कि खालिक अकबर ने वादा किया है अर्रिज़्क़ व रिज़्क़ान, एक रिज़्क़ वो, दो रिज़्क़ हैं, एक रिज़्क़ वो है जो तुम तलब करते हो और एक रिज़्क़ वो है जो तुम्हें तलब करता है। जो रिज़्क़ तुम्हें तलब करता है तुम दुनिया में कहीं चले जाओ वो तुम्हें तलाश करके रहेगा, आपको फॉलो करता है। अब इस बारे में जब ये आयत नाजिल हुई, कुरान करीम की आयत, तो अग़लक़ुल अब्वाब व अक़बलू अलल इबादा, फरमाया कि इन्ना क़ौमम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह, हुजूर के बाद सहाबियों में से दरवाजे बंद कर लिए, घरों में चले गए और ज़ाहिरी इबादत जिसे हम हरकात व सकनात खास नमाज की अंजाम देने लगे। तो जब उनसे पूछा गया तो मैं बहुत शॉर्ट करके बयान कद कुफीना फबलग ज़ालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअरसला इलैहिम फक़ाल मा हमलकुम अला मा सनअतुम, उन हुजूर को खबर पहुंची, नाराज हुए और कबीदा खातिर हुए, फरमाया ये तुमने दरवाजे बंद कर लिए, ये इबादत। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमारे रिज़्क़ को तज़मीन कर दिया है, उसकी ज़मानत दे दी है। तो या रसूल अल्लाह तकफ़ल अल्लाहु लना बिअर्ज़ाक़िना फ़अक़बलना अलल इबादा, हम इबादत अंजाम दे रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया इससे तो तुम्हारी दुआ भी मुस्तजाब नहीं होगी, शरफ इस्तिजाबत से हम किनार नहीं हो। ये कनाअत नहीं है हरगिज़ कि तुम बैठ गए और जो रिज़्क़ है वो आ जाएगा। बेअमली का नाम नहीं है कनाअत, ये बेअमली है, बेअमली का नाम कनाअत नहीं। इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि तुम मेहनत करो, तगो-दो करो, ये कोशिश करो और मुसलसल फिर जो मिल जाए उस पे कनाअत, जो मिल जाए और मजीद से मजीद की तलाश में रहो, जुस्तजू में रहो। मोमिन का इरादा बहुत बुलंद होता है, वो कम पे काने होता ही नहीं है। ये ऑथेंटिक हदीस है, मोमिन कम पे काने नहीं होता। लेकिन यहाँ से मुराद ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, यहाँ से मुराद ये कि वो अपनी खुदादाद सलाहियतें जो उसको वदियत की गई हैं उनको बरूए कार ला के ज़्यादा से ज़्यादा अम्वाल को कमाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इकट्ठा करता है ताकि मखलूक खुदा के मसाइल को उन वसाइल के, मैं यही गुजारिश करता। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से कनाअत बिल्कुल भी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ये जो आपने फरमाया कि अगर मखलूक खुदा के लिए, उससे असल में कनाअत है फकीर के लिए, दौलतमंद के लिए कनाअत का हुक्म नहीं, क्योंकि कनाअत उस पे इंतबाकी नहीं होता ना उसका। बिल्कुल ठीक, कनाअत है फक्र के साथ। अगर खुदा ने तुम्हें फक्र के साथ खास किया है तो तुम्हें सिफत कनाअत को अपना के मलकात इंसानी अपने अंदर पैदा करके शरफ इंसानी खुदा के लिए आसानी जो है पहुंचकर खुद को अशरफुल मखलूकात का शहकार बना के अपनी शख्सियत को बारगाह खुदाबंदी में अपने हुस्न नियत को पाया सबूत तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त चूंकि खत्म हो गया है और लाजिम बात है, जैसे कि मैंने कहा था कि मौजू इतना फैला हुआ है, लेकिन यह है कि आपने जो कुछ फरमाया लाजिम बात है कि वो नाज़रीन तक पहुंचा और दोनों मेरे ख्याल में एंगल जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा। दौलत के साथ ही सार, फक्र के साथ। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया खानम तैयबा बुखारी साहबा आपकी तशरीफ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया खादिम साहबा आपकी तशरीफ आवरी का। हज़रत अली करमल्लाह वजह का एक कॉल नाज़रीन गिरामी जो शेर की मेज़बानी का बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत बहुत आप तशरीफ लाती हैं, बहुत ही इज्जत अफजाई हमारी भी, हमारे चैनल की भी, सब शुक्रगुजार हैं आपके, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन गिरामी, हज़रत अली करमल्लाह वजह का एक कॉल शेर की शक्ल में सामने आया, उसी पे प्रोग्राम का इस सेगमेंट का इख्तिताम करते हैं। एक बात और पते की मैं बताऊं तुझको, एक बात और पते की मैं बताऊं तुझको, आखिरत बनती चली जाएगी दुनिया ना बना। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। खैर रमज़ान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। खैर रमज़ान हमारा सेगमेंट है। खैर आफ़ियत। नाज़रीन ग्रामी, आप जानते हैं कि उलमाए किराम इसमें रौनक महफिल होते हैं और हम उनसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं और उनसे बहुत ही अदब के साथ तालिब इल्माना जुस्तजू की ख्वाहिश लिए सवालात भी करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मामलात पर। और अब तक का बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा ये रहा है नाज़रीन ग्रामी कि हर वो मौजू जिस पर हमने उलमाए किराम से
سے سیکھنے کی خاطر، سمجھنے کی خاطر، دین کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، دیگر معاملات پر جب ہم نے سوالات کیے ہیں تو اس کے بہت سی تسلی بخش اور تشفی بخش جواب جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں، اور بہت ہی شفقت کے ساتھ جسے کہیے کہ جوابات جو ہیں وہ ملے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے ناظرین گرامی وہ ہے جادو ٹونا، اور جادو ٹونے کے حوالے سے جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ لگتا ہے کہ معاشرے پر بہت ہی گہرے اس کے اثرات، نقصانات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ معاشرہ جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہوتا ہے، نفاق کا شکار ہوتا ہے۔ پھر ایک اور اس کا اینگل جو میں نے ابتدا میں ڈسکس نہیں کیا تھا وہ بس میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر علماء کرام کی طرف بڑھوں گا، وہ یہ ہے کہ جادو ٹونا کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں، اسے برباد کرنے کی خواہش ہے، اسے تباہ کرنے کی خواہش ہے، اور اپنی وہ صلاحیتیں، وہ جو خودی کا اقبال نے تصور دیا ہے کہ اپنی خودی کو بلند کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی ذات کو پہچاننا، ہر ذات کے اندر باری تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ہنر رکھا ہے، کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، آپ اس صلاحیت کو دریافت کرنے کے بجائے، اسے کھودنے کے بجائے، اسے کھوجنے کے بجائے، اس راز کو پانے کے بجائے تمام تر جو توجہ ہے انسان کی وہ دوسرے کو برباد کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ آپ جس کے بارے میں حسد کا شکار ہو کوئی شخص اور کسی کی زندگی اگر برباد کرنا چاہتا ہو اور اس لیے کہ اس کا آگے نکلنا جو ہے اس سے برداشت نہ ہو رہا ہو، جتنی محنت وہ جادو ٹونے پہ، جتنا وقت، جتنا پیسہ، جتنی توجہ حسد میں اور جادو ٹونے پہ برباد کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں کم توجہ پہ وہ اگر اپنے آپ کو دریافت کر لے تو اس شخص سے دنیاوی طور پہ کہیں آگے نکل جائے۔ سو اس طرح کے سینکڑوں اس کے پہلو نکلتے ہیں، یہی لے کر علماء کرام کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم علامہ عمران بشیر صاحب، جزاک اللہ عمران صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد تقی مہدوی صاحب، جزاک اللہ آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ابتدائیہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا تھا اور ابھی بھی یہ مختلف اس کے حضرت پہلو ہیں، اب آپ ہیں اور مہدوی صاحب ہیں اور ناظرین ہیں، جناب والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس میں یہ گزارش عرض کروں گا کہ تمام ناظرین اپنے دل دماغ سے اس بات کو نکال دیں کہ جادو، جنات اور نظر بد، یہ تینوں چیزیں اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اپنے ذہنوں پہ اس بات کو سوار نہ کیا جائے کہ جادو کے ذریعے سے کوئی ایسا کام ہو جائے گا جو اللہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، یا جنات کے ذریعے سے یا نظر بد کی وجہ سے۔ چنانچہ ہر دور کے اندر کسی نہ کسی چیز کا عروج آیا، اللہ نے وقت کے نبی کو وہ عروج توڑنے کے لیے بھیجا، سبحان اللہ۔ چنانچہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کس دور میں کس چیز کا عروج تھا، یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی۔ صرف ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زیادہ عروج تھا، اور جادو اور معجزے میں ایک بنیادی فرق سمجھ لیں کہ جادو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا ہے، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی وہ جو ان کے پاس چیزیں تھی پھینکی، اپنے عصا پھینکے، تو یخیل، خیال میں یہ آیا، الیہ من سحرہم، کہ یہ کچھ جادو ہے، اور اس کے ساتھ چاہ رہا، حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھی، وہ سحر اور سراب ہے، وہ نظر کا دھوکہ، نظر کا دھوکہ، جیسے قرآن پاک میں کہا سراب بقیع، ہاں اس کا بھی لفظ تذکرہ کہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ پانی ہے، حقیقت میں ریت ہوتی ہے۔ تو یہ معجزے میں اور جادو میں یہ بنیادی فرق ہے کہ جادو کے اندر ظاہری اعتبار سے شکل تبدیل نظر آتی ہے، حقیقت اس کی کھوکھلی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن معجزے کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام روحانی قوت اور روحانی طاقت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ جو آئے، اس کے اندر حقیقت آئی اور ان ساروں کو وہ کھا گیا سانپ، وہ حقیقی سانپ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے یہ بتلایا پوری قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ جادو، جنات یا جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ ان ساری مصیبتوں کو تم سے ٹال دے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ جادو برحق نہیں ہے، ایسے معاملہ نہیں ہے۔ میں اصل میں سوال یہی سوال اب کہ ایک تو ہم یہاں سے اگر کھولیں کہ چونکہ اسلامی فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جادو برحق ہے، اور وہ جو ہم ہمیشہ جملہ سنتے ہیں کہ مگر کرنے والا کافر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اقتلوا الساحر،
کہ جہاں تمہیں جادوگر نظر آئے جو جادو کا یہ کام کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل میں اور آپ نہیں کریں گے بلکہ یہ ریاست کرے گی اور ہماری عدلیہ کرے گی، ایسے لوگوں کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہاں عدالت میں جائے گا، عدالت میں جائے گا اور عدالت کا یہ حق بنتا ہے۔ اور میں بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف آج تک کوئی ایکشن نظر نہیں آیا، ایکشن لینا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سمیٹنا چاہیے اور ایک طرف کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من اتا عرافن، جو ان لوگوں کے پاس آتا ہے، نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے ساتھ، فقط کاہنوں کے پاس، فقط بری مما انزل علی محمد، تو جو حضور کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ان سب سے وہ بری ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، بہت ہی اہم موضوع ہے اور عوامی جسے کہیے کہ عوامی نوعیت کا، اس لیے کہ عوام کا ہر روز اس سے واسطہ پڑتا ہے، سو اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ علامہ عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ہمارے ساتھ موجود علامہ محمد تقی مہدوی صاحب، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر تقی مہدوی صاحب کی طرف پڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کے اور کیا کیا پہلو ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن۔ خیر رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ عمران بشیر صاحب، محترم علامہ محمد تقی مہدوی صاحب۔ تقی صاحب، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جادو برحق ہے مگر کرنے والا کافر ہے، تو اسلامی فلسفے میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جادو ہے ضرور مگر کرنا نہیں چاہیے، ایسے ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات بیان فرمائی۔ میں اگر بنیادی طور پر تقسیم کرنا چاہوں جادو کی اقسام کو تو دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جسے شعبدہ بازی کہا جاتا ہے کہ حرکات اس قدر تیزی سے انجام پاتی ہیں، سریع الحرکات ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں کا اور نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو کہ یہ اس طریقے سے انجام پائی ہے جبکہ ہوئی نہیں ہوتی، جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ بھی فرمایا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جو واقع جادو ہے، جس میں جس کے اثرات ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی جس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی تاریخ اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ فرشتے تھے کہ جو زمین پر بھیجے گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو جادو ہو رہا تھا اس کا توڑ سکھائیں، ان کا مقابلہ کریں، لیکن لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا، بنی اسرائیل والوں نے اس کا غلط استعمال کیا اور وہ جادو کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کے جو ہے وہ معاملات کھڑے کیے اور مختلف قسم کی برائیاں ہیں، تو یہ جو ایسے معاملات جو پیدا ہو رہے ہیں اس کی حقیقت ہے وہ جادو ہے، دونوں طرح کے ہو گئے۔ بالکل۔ تو جادو ایک شعبدہ بازی کی اقسام میں سے ایک قسم بنی، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جو واقعا تبدیل کر دیتے ہیں انسان کے رویوں کو اور انسان کی نیات کو، اور جسم پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے بالکل مختلف جو بھی جادو کرنے والے ہیں وہ اس کے انداز سے بہتر میں اچھا یہیں آتا ہوں۔ میں حضرت لازم بات ہے ہمارے یہاں جو آرگومنٹ کا اس کا ہمارا وہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ اسے، تو اس کا مطلب دونوں پہلو سے آپ بھی اتفاق کرتے ہیں، آپ بھی اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر یہ جو جادو جو حقیقت میں جادو کہلاتا ہے، اس کے بارے میں فقہ جعفری کے مطابق بھی اور غالباً تمام ہی فقہوں کے اندر یہی فتویٰ ہے کہ سیکھنا بھی حرام ہے، سکھانا بھی حرام ہے، اور کسی کے لیے اگر اس کو کیا جا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ حتیٰ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی پر جادو ہونے کا یقین بھی ہو جائے تو اس کا توڑنے کے لیے بھی جادوگر کی طرف جانا اور جادو کرنا یہ بھی حرام ہے، سوائے یہ کہ کسی کی جان بچانا مقصد ہو۔ ورنہ مثال کے طور پر ایک کسی نے جادوگر نے سامنے سے جادو کیا اور ہم نے اس کو دکھانے کے لیے کہ بھائی تمہارا جادو کیا جادو ہے، ہمارا جادو اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو ہم نے بھی جادو کر دکھایا، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے یہ کہ جادوگر کو جو ہے وہ شکست دینا مقصد تھا۔ تو پھر یہ جو توڑنے کے لیے بھی کیا گیا ہے یہ بھی شریعت مقدسہ کے نزدیک یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر میں عرض کروں گا، بہت خوبصورت بات بیان فرمائی کہ ہر طاقت سے بڑھ کر جو طاقت ہے وہ پروردگار کی طاقت ہے۔ پروردگار نے ہمیں حکم دیا کہ لیس للانسان الا ما سعى، تم نے جتنی کوشش کی ہے اتنا ہی تمہیں ملے گا، اور باقی ساری چیزیں ہمارے اوپر ہیں۔ وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، کہ پروردگار کے پاس سارے غیب کی چابیاں موجود ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو زمین پر پیش نہیں آتی مگر اس کے علم میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو جتنی بھی چیزیں اس کائنات
کائنات کے اندر ہو رہی ہیں وہ ہمارے علم میں اور ہمارے ذہن میں جو مصلحتیں ہوتی ہیں اس سے بہت بالاتر پروردگار کی مصلحتیں ہیں. چنانچہ اور میں وہاں پر وہ جملہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ سحر اور معجزے میں بہت فرق ہے. بڑا خوبصورت بات. ایک تو بات یہ ہے کہ جو سحر ہوتا ہے وہ عام طور پر شعبدہ بازی زیادہ تر اس کے اندر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے معجزہ حقیقت رکھتا ہے. ایک اور بات میں اور پھر معجزہ تو کس قدر خیر جو ہے اور اس کا خیر جو ہے پھر وہ صدیوں مقصد دونوں کا بہت جدا جدا زمین آسمان. اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنا ذاتی فائدہ اور اپنی شہرت مقصد ہوتا ہے جبکہ معجزے کا مقصد ہدایت انسانی. دوسرا یہ کہ جو معجزہ کرتا ہے وہ معجزہ پروردگار کی طرف سے یہ صلاحیت اسے عطا ہوتی ہے, یہ علم پروردگار کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے. جبکہ جادوگر کا جو علم ہوتا ہے وہ اکتسابی ہوتا ہے, وہ پریکٹس کرتا ہے, تمرین کرتا ہے. اور آخری بات یہ کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا سابقہ اگر دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوتا, اس میں کچھ نہ کچھ عیب, خرابیاں, گناہ, حرام سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو معجزہ کرنے والا ہوتا ہے اس کا سابقہ معجزہ تو عطا ہی ان کو ہوتا ہے, انہی کو عطا ہوتا ہے کہ جن کی ساری زندگی عصمت کے ساتھ گزری ہو. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑے فرق ہے. پھر میں عرض کروں گا کہ پروردگار نے جو خوبصورت جو طریقہ بیان کیا زندگی گزارنے کا, اس کا ایک بہت سادہ سا اصول یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو پروردگار کا خوف اختیار کرے گا خدا اس کے لیے راستے بنائے گا. سبحان اللہ. تو جو خوف پروردگار کا نہیں رکھتا وہ جادوگروں کا خوف رکھتا ہے, وہ ٹونے کا خوف رکھتا ہے, وہ ہاتھوں کی لکیروں کا بے عقیدگی جو ہے, جی جو دنیا والوں کا خوف رکھتا ہے, پھر وہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بنے گا. راستہ اسی کے لیے بنے گا کہ جو خوف خدا رکھنے والا ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, پروردگار ہے کہ جو انسان کو جتنا دینا چاہتا ہے وہ فرماتا ہے کہ اللہ بالغ امر, خدا انسان کے ہر کام کو اختتام تک پہنچاتا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا, لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ, مقدار, اور ہر چیز کے اندر ایک مصلحت ہوتی ہے کہ جس کو پروردگار مد نظر رکھتا ہے. سبحان اللہ. اچھا عمران صاحب, میں میرا خیال تھا کہ جو سماجی نقصانات ہیں اس کے اور معاشرے پہ جو نقصانات ہیں اس کے بد اثرات ہیں, انفرادی سطح پہ بد اثرات ہیں, اس پہ ہم آخر میں بات کریں. پھر مجھے بیچ میں خیال آیا کہ اس پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں اور پھر اگلے مرحلے میں ہم اس کے کیسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ, تو یوں ہم اس کی ترتیب کر لیتے ہیں. تو پہلے اگر آپ اس طرف نشاندہی کر دیجئے کہ کیا کیا اس کے اثرات جو ہیں وہ جو ہم انسانوں کو سمجھ میں آتے ہیں اور کیا کیا واضح اثرات جو قرآن حکیم نے خود بیان فرمایا ہے یا سنت میں بیان ہوئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں, جادو, جنات اور نظر بد. جی. اور تینوں کا ثبوت احادیث کی روشنی میں ملتا ہے. جادو خود آقا کریم علیہ السلام کے اوپر ہوا, اور جنات والا معاملہ بھی ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ گھر تشریف لائے تو بیوی ان کی گھر کے باہر کھڑی تھی, تو انہوں نے نیزہ نکالا اور کہا کہ تم باہر آئی ہو, میں تمہیں مارنے کے نا سے جیسے بندہ ڈراتا ہے, جلدی نہ کرو, اندر جا کے دیکھو. جب اندر جا کے دیکھا تو اندر شیشناک سانپ تھا, اس کو مارا. تو کہتے ہیں ایہما اسرع موتا, دونوں میں سے پہلے کون مرا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن دونوں ہی مر گئے. ادھر سے سانپ مرا اور ادھر سے یہ صحابی دنیا سے تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے, تو آپ نے فرمایا بھی یہاں پر جنات بھی ہیں اور بلکہ پوری دنیا میں ہیں, جیسے چیونٹیاں ہر جگہ موجود ہیں, اللہ کی یہ مخلوق ہے. اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سورہ جن ہے باقاعدہ. جی جی سورہ جن ہے پوری. تو اور تیسرے نمبر پہ فرمایا نظر بد. اس کے متعلق فرمایا کہ العین حق, نظر بر حق ہے, اور یہ ایسی بری بیماری ہے پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈلوا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. تو بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں اکثر من یموت بعد قضاء اللہ وقدرتہ من العین, کہ رب کی تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو اموات اور تباہیاں بربادیاں جو آئیں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. اچھا اس میں ایک اور بھی پہلو ہے سر کہ وہ کہتے ہیں کہ نظر, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مجھے یاد آ رہی وہ یہ ہے کہ نظر وہ شے ہے جو پتھر کو بھی پھاڑ دیتی ہے. اس حدیث میں بد کا تو وہ نہیں ہے نا, جی جی یہ بد نظر ہی الگ ہے. تو میں چاہوں گا اس میں نظر کو بھی اگر آپ شامل, یہ بھی وضاحت فرما دیجئے کہ نظر اور بد نظر دونوں, اور پھر دونوں سے بچنے. جی جی دیکھیں جو اسی لیے کہتے ہیں کہ پیارے کی بھی نظر لگ جاتی ہے. ہاں میں عرض کرتا ہوں, جو تباہی کی طرف لے کے آ رہی ہے وہ ہوتی ہی نظر بد ہے. اچھا, اچھی نظر کبھی تباہی کی طرف لائے گی. اچھی نظر کے ساتھ ایک تو انسان ہمیشہ ماشاءاللہ کہتا ہے, اسی لیے اس کا کہتے ہیں. دیکھنا تو انسان ظاہر ہے, آپ کسی اچھے مقام پہ ہیں, میرے بھائی تقی صاحب کسی اچھے مقام میں, میں کہوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ رشک کریں گے. اس کا حکم بھی ہے کہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے. اور باقی ان تینوں چیزوں کے متعلق احادیث میں دعائیں ہیں, وہ اگلے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. سماج پہ اس کے اثرات. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس سوال کو بیان فرمایا ہے وہ اس قدر
اہمیت رکھتا ہے کہ میں عرض کروں گا کہ بر صغیر کا شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. درست کہہ رہے ہیں. اور دوسرے فرد جو ہے وہ جو جادو, ٹونے, سحر اور نظر بد اور اس قسم کی جو ہے وہ دیگر بیماریوں کے اندر مبتلا نظر آتا ہے, جبکہ بر صغیر کے علاوہ بھی جہاں اور بھی ہے. جی تو ذرا وہاں پر بھی جا کر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہاں تو کوئی خبر ہی نہیں ہے, کسی کو اطلاع ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ بھی کوئی بلا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ علوم کے دو حصے ہیں. ایک علم وہ ہے کہ جو قابل آزمائش ہوتا ہے, کہ جس طریقے سے رونیسانس اور اس کے بعد ماڈرنائزیشن کا جو دور آیا ہے اس کے اندر ہر چیز کی علت معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر پانی ایک درجے پر جا کر بخار بن جاتا ہے تو وہ کون سا درجہ ہے, اور وہ ہر جگہ پر آپ قابل آزمائش ہے, کہیں پر بھی آزمائش کرنا چاہیں, پاکستان میں ہو, امریکہ میں ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, مرد ہو, عورت ہو, کوئی بھی اگر یہ کام کرے گا تو یہی ہوگا پانی کے ساتھ کہ وہ بخار میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن پانی کے بخار میں تبدیل ہونے میں اور انسان کے کسی برائی کی طرف جانے میں ذرا فرق ہے, کیونکہ انسان وہ ایسا مخلوق ہے اور انسان پروردگار کی ایسی شاہکار مخلوق ہے جس کے اندر بہت سارے مختلف پہلو اور بہت ساری علتیں مل کے عوامل جو ہے وہ اس کے اندر بالکل کار فرما ہوتی ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت مثال کے طور پر آپ نے تلاوت فرمائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, میں نے وہی آیت کی تلاوت فرمائی لیکن مجھ پر وہ اثر نہیں ہو پایا, یا کسی پر جو ہے وہ قرآن مجید اس نے پڑھا اور وہ کفر سے اسلام کے راستے کی طرف آ گیا. اب یہاں پر ہم علت تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بھئی اس آیت کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہوئی ہے, تو وہ بہت مشکل ہو جائے, بہت مشکل ہو جائے, کیونکہ اس کے علاوہ کئی سارے عوامل ہیں کہ جو اس کے ذہن میں تھے اور جو اجتماعی جو ہے اس کی صورتحال تھی اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز ہوئے ہیں. تو جادو کے بارے میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ کسی پر جادو ہو گیا ہے تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیا واقعا جادو ہوا ہے یا کوئی اور معاشرتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, یا نفسیاتی مسئلہ ہے. جی, یا نفسیاتی مسئلہ. ٹھیک ہے, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا, یہیں سے ناظرین گرامی یہیں سے کنٹینیو کریں گے. گفتگو اب بہت اہم ترین موڑ پہ آ گئی ہے جادو ٹونے کے حوالے سے, اور موضوع جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے. پھر آخری مرحلے میں ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے اس سے نجات جو ہے وہ حاصل کریں. طرفین وہ بھی جو جس بیچارے پر کیا گیا ہے اور وہ بھی جو اس علت میں اس رذالت میں مبتلا ہے کہ اپنے لیے بھی جہنم خرید رہا ہے اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے علامہ عمران بشیر صاحب محترم, اور محترم علامہ محمد تقی مہدوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان, اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین گرامی, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عمران بشیر صاحب محترم علامہ محمد تقی مہدوی صاحب. جادو ٹونا جو ہے ناظرین گرامی, اس کے مختلف اس کی حقیقت, اس کے جو مختلف اثرات ہیں سماج پر, اس کی شناخت کس طریقے سے ہو. اگر کسی کو لگے کہ بھئی جادو ٹونا ہو گیا ہے, یہاں تک ہم شناخت پر ہم آئے تھے, اور پھر اگلے مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اور درست رویہ اگر ایسا محسوس ہو تو ہے کیا. چونکہ بڑی عمدہ بات فرمائی تھی محمد تقی مہدوی صاحب نے, اور ساری گفتگو میں دونوں شخصیات جو ہیں محترم, ان کا اتفاق پایا جاتا ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جادو کے توڑ کے لیے بھی جادوگر کے پاس جانا جو ہے وہ بھی غلط ہے یہاں تک. ٹھیک ہے, تو پھر کس کے پاس جانا چاہیے, یہ سوال پیدا ہوگا, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس وقت ہم تھے کہ ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے کسی کو کہ جادو کا شکار ہو چکا ہے, لیکن وہ کسی نفسیاتی یا معاشرتی یا کسی اور علت میں انسان کی زندگی کے اندر کئی سارے پہلو ہوتے ہیں. انسان کا خاندان بھی ہے, انسان کے جو ہے وہ مال و دولت کے ساتھ اپنی نفسیاتی رو بھی ہے, نفسیات کے ساتھ تعلق ہے, اس کی صحت کے ساتھ تعلق ہے, نہ جانے کتنے مسائل اپنے وہم بھی ہیں. جی ہاں, جی, کہ جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم جب کسی شخص کو ایسا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مداری کی صورت اختیار کر گیا ہے اور ایک اس کے اندر جو نارمل جو صفات ہوتی ہیں اس سے ہٹ گیا ہے, تو فوراً سے اس کے اوپر یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہو چکا ہے, اس کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے, اسے کوئی ایسا مسئلہ جو پیدا ہو گیا ہے, مثلا نظر بد کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے یا روحیں آ گئی ہیں اس کے اوپر. اچھا حضرت, یہ جو آپ نے جو گفتگو فرمائی, یہ لگ رہا ہے مجھے کہ جیسے آسیب کے حوالے سے ہے, جادو کے حوالے سے ایسے یہ بھی تو ایک اینگل ہوتا ہے نا کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کر رہا وہ ظاہری جسمانی طور پہ, لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ رسک میں بندش آ گئی ہے, یا جیسے آپ نے فرمایا تھا یا علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ نفاق آ گیا ہے حضرت میاں بیوی کے درمیان, اس میں تو ظاہری اس قسم کی جسمانی علامتیں نہیں ہوگی, لیکن لگتا ہے کہ بھئی ساری چیزیں سب کچھ ٹھیک ہے, اچانک وہ رزلٹ اب نہیں آ رہا جو پہلے آ رہا تھا چیزوں کا, یہ زندگی کا. تو یہ ہے کہ آخر میں نتیجہ ان ساری چیزوں کا کہ
جس کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا، یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھ پر جادو ہو چکا. ہاں جی، پھر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کسی نے جادو کرایا. ہاں بالکل. اور عموماً پھپھی تائی خالہ زیادہ تر. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اب آج کل فخر محسوس کرتا ہے کہ ان چیزوں میں مبتلا بھی ہو جائے تو اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ مجھ پر ہوا ہے، تم پر نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. ہر چیز یہاں پر تو اب تماشا ایک اہمیت کا احساس تو ہوتا ہے نا کہ میں اس قدر یعنی کہ کھٹکنے لگا ہوں دلے میں مبتلا ہوں اس میں کہ میں اس قدر اتنا اہم ہوں کہ مجھ پہ کسی نے جادو کرایا. تو یہ جو اگر مسئلہ پیدا بھی ہو گیا ہے تو اس کا جو حل. اچھا یہ بھی ویسا ہمارے پاس افسوس بس یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جب آپ جیسی شخصیت آئیں تو وقت کم ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک پہلو ہے کہ کہیں ہم اپنی بھی تسکین کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے، ایک دوست کہہ رہے تھے اپنے دوسرے سیاستدان دوست سے، یقین مانیں کہتے یار تیری کی زندگی ہے، تیرا پنامہ لے کے نہ ہی نہیں ہے گا. تو اب یہ بھی ایک اینگل ہے، مطلب تو اس کا مطلب تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے یار. تو یہ بھی ایک اینگل ہے. اینی ویز تو میں عرض کر رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو سمجھ رہا ہو وہ واقعاً حقیقت بھی رکھتا ہو، اس کے اوپر جادو بھی ہوا ہو، بلکہ اس کے وہ مختلف دوسرے اینگل سے سوچنا چاہیے. اور سب سے بڑا تو تعلق یہ ہے کہ ساری قدرتوں کے اوپر پروردگار کی قدرت ہے. جی سبحان. اور یہ جو جادو کو حقیقت میں جو سمجھنے والے ہیں وہ جادوگر ہی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیوں کو جناب موسیٰ کا اژدھا کھا گیا، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کا جملہ یہ ہے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. سبحان اللہ. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے کر آگئے عالمین کے پروردگار پر. کون سا عالمین کا پروردگار؟ یہ نہ سمجھنا کہ فرعون ہے، وہی جو موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے وہ ہے. تو ان کو اتنا یقین ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے یقین کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ فرعون یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. اور وحدانیت کو یہ بھی پسند نہیں ہے، آپ دیکھیں ہے نا کیا یہ بھی پسند نہیں. سبحان اللہ. بھی پھر ایک اور نقطہ ہے لیکن بہرحال اس وقت اس پہ تو پھر جو وہ حقیقی جادوگر ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہو رہا، یہ معجزہ ہو رہا ہے. اگر جادو ہوتا تو اس کی کوئی اور قسم ہوتی. اور ان کے ایمان کی اس قدر انتہا تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تجھے سزا دوں گا. کہا کہ تو مخلوق ہے، تو کیا سزا دے گا؟ حقیقت میں تو تجھے سزا ملنے والی ہے. لہذا انہوں نے سزا برداشت کی. اور وہ جو جادوگر نہیں تھے اور جو جناب موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے کہ جیسے سادے مسلمان ہوتے ہیں، وہ جب انہیں فرعون کے چنگل سے نکال کر دوسری سرزمین پر پہنچایا تو وہ شک کرنے لگے اور انہوں نے سامری کی بنائے ہوئے گسالے کی پوجا اور پرستش کرنا شروع کر دی. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ جادو کس پر ہوا اور کس پر نہیں ہوا. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں جسارت نہیں کر سکتے کہ بھائی تجھ پر جادو ہو گیا ہے لہذا تیرا کام نہیں. ٹھیک ہے حضرت، کوئی علامات آپ سمجھتے ہیں؟ جی میں اس میں عرض کروں گا کہ جیسے تقی بھائی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ ایک تو میں سارے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے دل دماغ سے ان باتوں کو اللہ کا واسطہ نکال دیں. اگر کوئی ہو بھی چکا ہے، اول تو جادو، چونکہ میرے بہت بڑے بڑے عاملوں سے الحمدللہ تعلق ہے، یہاں تک کہ جو سعودیہ میں حرمین شریفین کی خدمت کے اندر معمور لوگ ہیں ان کے جا کے بھی وہ علاج کرنے والے عملیات کے اعتبار سے جادو برحق ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا نا کہ پاناما میں تیرا نام نہیں ہے تو تیرا کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے، ایسے میرے پہ جادو ہو گیا کہ میں بڑی کوئی اونچی شے ہوں. یعنی کہہ لیں کہ 100 میں سے شاید ایک بھی نہ ہو جس پہ جادو ہوتا ہو. کیونکہ اصل میں اب ہم یہ جو سمجھ آپ کی بات سے سمجھ رہے ہیں کہ اب اس پائے کا جادوگر بھی اویلیبل نہیں ہے. اصل میں یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی. اور خود صحیح فرمایا کہ جادوگروں سے ہماری بھی جو ملاقات جو جادو توڑنے کا کام کرتے ہیں، جب ان سے بھی سوال کیا گیا کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی پر جادو ہوا، تو انہوں نے ادھر ادھر کی تو بہت اسٹوریاں سنا دی لیکن حقیقت میں کوئی علامات نہیں ہے. اس سے ثابت ہوا کہ اس شعبے کے یا اس کو فن تو نہیں کہا جائے گا، اس مکروہ جو وہ تھا، مکروہ جو جسے کہیے مہارت تھی کسی بھی کی، اس کے حوالے سے اب لوگوں کے پاس وہ رہی بھی نہیں اور کوئی خاص علامات بھی نہیں. ٹھیک ہے، اب سماجی جی میں عرض کرتا ہوں کہ عام طور پہ طلاق کا ایشو ہو جاتا ہے اور کاروبار کے مسائل ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی سستی کا مارا ہوا، پنجابی میں سستی کا کھنڈیا تھا، اب وہ ڈال رہا ہے جادو کے اوپر. کوئی کام خراب ہوتا ہے امریکہ کا قصور، کوئی کام خراب ہوتا ہے فلاں کا بیڑا غرق، کوئی کام. اپنی غفلتوں کو دور نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے سستی سے پناہ مانگی اور فرمایا سستی حرام ہے. سستی چھوڑتے نہیں اور سارا کچھ یہاں امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار تو ثابت وہ صحیح آ رہا. تو وہ اس قدر متحرک شخصیات تھیں، انہی کے طفیل تو اسلام جو ہے وہ حقیقت ہے. اب میں چونکہ میرا اپنا ہاسپٹل بھی ہے تو مختلف ڈاکٹر حضرات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. میں حضرت چونکہ بریک کا وقت ہوا، میں نہیں چاہ رہا کہ یہ کٹ جائے یہ واقعہ یہ بھی، اور پھر مزید جو سماجی اس کے پہلو ہیں، اور پھر ہم آئیں گے کہ اگر یہ خدشہ ہو، یہ لگنے لگے کہ جھوٹ سچ بھی اگر ہے تو اس سے پھر کس طریقے سے آدمی نجات چاہے وہ وہم ہے چاہے حقیقت ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، بہت ہی اہم موضوع ہے اور آخری سیگمنٹ اس لیے بہت اہم ہے کہ پھر اس سے
سے نجات جو ہے اگر وہم ہوا ہے تب بھی کیسے اس سے آپ برات پا سکتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ حقیقتاً بھی ایسا ہوا ہے تو بھی کیسے اس سے نجات انسان حاصل کر سکتا ہے. آف کورس مقدس کلمات کے ذریعے, قرآنی آیات اور دعاؤں اور وظائف کے ذریعے. اس پر بات کریں گے دونوں علماء کرام سے. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. بہت ہی سیر حاصل اور عمدہ گفتگو فرمائی دونوں علماء کرام نے, بھرپور طریقے سے روشنی ڈالی جادو ٹونا پر, اس جسے کہیے اس مکروہ جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اس حوالے سے, اس پر, اس کے سماج پر اثرات, اور پھر کس طریقے سے عموماً ہم وہم میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک خیر کا پہلو گفتگو سے یہ نکلا کہ اس وقت سماج میں عموماً جسے کہنا کہ اصلی جادوگر بھی اویلیبل نہیں ہے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے, اور جو کر رہے ہیں وہ بہت ہی 2 نمبر جعلی ہیں, تو جادو ہوتا ہی نہیں, ملتا ہی نہیں, اور اگر کہیں ہو تو اس کا توڑ جو ہے پھر اس پہ آخری مرحلے میں بات ہوگی. حضرت سماج پہ رویوں پہ بات ہو رہی تھی, اور پھر اسی پہ آ جائیے چونکہ وقت کم ہے کہ دعائیں اور وظائف کیسے سے. میں کہہ رہا تھا کہ 20 افراد میرے پاس خود آئے کہ جی دماغ پہ اثر ہو گیا, فلاں ہو گیا. جب ان کو ماہر نفسیات کو دکھایا گیا تو دماغ کے اندر اللہ نے ایک جیسے مختلف دھاتیں رکھی ہیں, جس میں چونا رکھا ہے, مختلف سونا ہے, چاندی ہے, اس میں کمی کی وجہ سے دماغ پہ مختلف اثرات, اعصاب پہ اثرات, کیمیائی جو اجزاء, جی ایسی سیر نہیں کرتے صبح کی, اس وجہ سے صحت تباہ. اور جو آپ نے تساہل پسندی کی بات کی تھی, جی بالکل. تو ایک تو اس سے اپنے آپ کو نکالیں, صبح کی سیر ضرور کریں, اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ماہر نفسیات سے ضرور ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, وہ کمزور مومن سے توانا مومن بہتر ہے. المومن القوی خیر من المومن الضعیف. یقیناً اس کے بے شمار اور بھی ایک پہلو ہیں, لیکن بالکل ایک سامنے کا جو نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پہ طاقتور ہوں گے تو ذہن بھی یقیناً بہتر کام کرے گا. اس میں مختلف احادیث اور مختلف دعائیں ہیں. میں چونکہ ناظرین کو جتنا آسان کر کے پیش کریں گے اتنی ہی سہولت ہوگی, اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, ایک کام تو یہ مجرب ترین ہے, مجرب ترین ہے, کیونکہ حدیث برکت پڑ جائے گی, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتا تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں پر ہمارا کھانا بھی نہیں ہے, ٹھکانا بھی نہیں ہے. اور جب بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتا سستی اور غفلت سے, جیسے عام طور پہ آپ نے پہلے فرمانا ہی چاہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہاں کھانا بھی نہیں اور ٹھکانا بھی نہیں, اور جب نہیں داخل ہوتا تو کیا, جب نہیں پڑھ کے داخل ہوتا تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ مبیتا و عشاء, اور جب نہیں پڑھ کے ہوتا تو کہتا ہے لا مبیتا ولا عشاء, کہ یہاں پر نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا. اس نے تو بسم اللہ پڑھ لی ہے, اب ہمارا یہاں کوئی کیا کہتے ہیں زور نہیں چلے گا. اس لیے ہر عمل سے پہلے واش روم میں جا رہے ہیں تو پوری دعا ہے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, پوری نہیں کسی کو یاد. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے, حدیث میں یہاں تک کہتا ہے کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں. اور حضرت میں ایک گزارش کروں, مجھے بڑا, ہم کتنی جدید چیزیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہمارے کچھ احباب ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, میں نے سوچا میں خود بھی اس کو اپنے گھر پہ کروں گا, وہ کہ انہوں نے اپنے گھر کے واش رومز میں بھی باہر لگائی ہوئی ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے کہا کہ یار میرے آدھی فیملی کو یاد ہو چکی ہے اور آدھی کو نہیں ہے, جب پوری یاد ہو جائے گی تو میں پھر اتار دوں گا. تو ہم گھروں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت اچھا طریقہ. جی اس میں عرض کر رہا تھا, ایک تو سب سے بڑا وظیفہ کہ ہر کام سے پہلے کی جو موقم حل کی مسنون دعا ہے, اعلیٰ درجہ تو یہ کہ وہ یاد کریں. جب تک وہ نہیں یاد ہوتی تو ہر عمل سے پہلے بسم اللہ شروع کر دیں, اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کی قسم پوری دنیا کے جادوگر مل کر اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کی حیثیت. سبحان اللہ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو 11 دفعہ 3 دفعہ طاق عدد میں جتنا پڑھ سکتے 24 گھنٹوں میں یا صبح شام اس کو پڑھیں. اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 فلما القوا قال موسیٰ, سورہ فلق, سورہ ناس اور بسم اللہ, اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 81 اور 82 اس کا اہتمام کیا جائے. اور آخر میں چھوٹی سی دعا, اس کا بھی کوئی طریقہ ہے یعنی کہ طاق عدد میں جتنا پڑھ لیں, اور یہ مجرب چیزیں ہیں انہی چیزوں کے لیے. بیچ میں ایک چیز کا تذکرہ ہوا تھا, نظر بد. ٹھیک ہے, اس سے بچنے کے لیے سورہ قلم کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, اور دوسرا چھوٹے سے 2 لفظ ہیں اللہم بارک فیہ ولا تضروا, 2 لفظ ہیں اللہم بارک فیہ ولا تضروا. اس کو ضرور پڑھیں, جتنی مرضی کو نظر بد لگا لے کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اپنی آسانی فرمائے. حضرت بس مفتی صاحب نے جو ہے بہت جامع اور اچھی گفتگو فرمائی. میں بس اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان غموں کے وقت, دکھوں کے وقت تو خدا کو یاد کرتا ہے, سبحان اللہ, ساری زندگی خوشیوں میں بھی یاد کرنا سبحان اللہ,
کہ جب کبھی کسی تقریب کے اندر بھی جاتا ہے، سبحان بیٹی اللہ، کی شادی کی سبحان وہ اس میں بھی بسم اللہ الرحمن سبحان الرحیم اللہ، خاص طور پہ ہر جی مقام پر بسم اللہ کو جس طرح سے بیان بھی فرمایا، اور حدیث کا جملہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اتنا نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سفیدی سیاہی سے جی نزدیک ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عمدہ بات۔ اور آپ دیکھیے ایک چیز اور سب بھی سے اس میں، بڑی طاقت اور یہی ہے۔ کتنی آسان ہے، بالکل۔ یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ دین آسان دیکھیے نا کہ باقی بھی یقیناً اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، وہ بھی یاد ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو ایسا ہے جو آپ بالکل ابتدا میں ہم اپنے بچوں کو جہاں سے شروع کرتے ہیں 2 سال کا 3 سال کا، اور وہ یاد کر لیتے ہیں۔ اور یہ اس میں تو میں عرض کروں گا کہ صرف انبیاء کے واقعات نہیں ہیں بلکہ اولیاء کے، اور ہم جیسے عام انسان جنہوں نے ریاضت کی ہے اور معنویات کی طرف سے انہوں نے بھی جب کمالات حاصل کیے تو اسی ایک جملے سے لیکن حقیقت تک پہنچے ہوئے تھے۔ وہ کبھی کبھار دریاؤں پر بھی چلتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دریا پہ چلتے تھے۔ اور آپ دیکھیں نا عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بالکل ہی ترجمہ کسی بھی چیز کا غور نہیں کرتے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ اگر اس کے ترجمے معنی پہ جائیں تو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ کس قدر مجرب یہ بالکل آغاز خدا کے نام سے کیا ہے۔ اور پھر کیسے ممکن ہے کہ برکت ہمارے تصور یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی دعا بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کوئی نئی دعا بتائیں، خاص دعا بتائیں کہ جو سنی بھی نہ ہو۔ کہہ رہے بھائی میں اسم اعظم سے نزدیک ترین چیز دے رہا ہوں، تم پھر مجھے کہہ رہے ہو۔ اب جو ہے وہ انسان کو اگر سونا بھی دے دیا جائے تو بھی اس نے دیکھی ہوئی، اگر وہی وہیں پہ رہنے والا ہو تو اس کے لیے وہ بھی بیکار ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو پہچانے انسان، اس چیز کی ارزش کو انسان جانے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سورہ معوذتین کی فضیلت ہے وہ اپنے مقام پر بالکل اس مرحلے کے لیے بطور خاص نازل ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں عرض کروں گا کہ معوذتین جب آپ کہتے ہیں تو عام آدمی کے لیے جو چاروں کل سورہ فلق اور سورہ ناس اور چار قل کے بارے میں بھی سونے سے پہلے چار قل کی تلاوت۔ جب آپ معوذتین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چاروں کل نہیں، معوذتین سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس، لیکن چاروں کل بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن معوذتین کا مطلب ہے یہ دو صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت ہے اور جادو کے پورے بالکل۔ اس کو استعاذہ ہی یعنی اس کو پناہ مانگنے کے معنوں میں لیا گیا ہے کہ جتنے بھی جنات اور شر ہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 2 سورے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، میں چاہوں گا کہ یہ جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں آیت اللہ بہجت صاحب کی گفتگو، یہ اگر ہم بریک سے واپس آنے کے لے لیں تاکہ کٹے نا، پھر ہم حضرت کی طرف دعا کے لیے بڑھیں گے۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، بہت ہی اہم بات علامہ تقی مہدوی صاحب کرنا چاہ رہے تھے، تو میں نے کہا بریک کا وقت ہو گیا ہے تاکہ مکمل طور سے ہم ان کی بات پوری توجہ سے سن سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، خیر رمضان۔ واپس آئیں گے تو یہیں سے آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہیں نہیں جائیے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مگر اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو کوشش ہے، مدح کی کوشش ہے، یہی بارگاہ الہی میں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انشاءاللہ العزیز، چونکہ خلوص ہوتا ہے اس میں، ناظرین گرامی، مقبول ٹھہرے گی۔ اور ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محفل کو معطر کرنے کے لیے، پر نور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب۔ سر خوش آمدید، مرحبا، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اور آپ ہمیشہ کی طرح پر نور، جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، تر و تازہ، ماشاءاللہ آپ کی دعائیں، ماشاءاللہ، آپ بھی تر و تازہ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اصل میں محفل ایسی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی ہستیاں تشریف لاتی ہیں اور ایسے نقطے بیان فرماتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ تر و تازہ ہی رہتا ہے پوری کی پوری۔ تازگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بھی ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ۔ میں نے کہا نا کہ محفل جو ہے وہ جو پر نور تھی وہ مزید پر نور ہونے جا رہی ہے، مزید معطر ہونے جا رہی ہے، چونکہ ذکر خیر الورا جو ہے وہ اب ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ کہاں سے آج آپ؟ میں شاہ صاحب آج شروع کرنا چاہ رہا ہوں حضرت عبدالرحمن جامی کی ایک فارسی نعت۔ سبحان اللہ۔ اس فارسی نعت کے چند اشعار اور قمر الدین انجم صاحب نے اردو میں ایک نعت لکھی ہے، دونوں کو ملا کے پیش کیا کہنا؟ بسم اللہ، اس سے آغاز کرتا ہوں۔ فرسودہ جاں پارا زہ ہجران
فرسودہ تنم فرسودہ جہاں پارا تنم فرسودہ جہاں پارا زی ہجران یا رسول اللہ پج مردہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پج مردہ سبحان اللہ پج مردہ سبحان اللہ زیسیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چوسوے من گزر آری من مسکیز نادار سبحان اللہ من مسکی زنا داری سبحان اللہ سبحان اللہ چوسوے من گزر آری من مسکیز سبحان اللہ ناداری فدائے نقش نالے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فدائے نقش نالین سبحان اللہ نقش نالینت کنم سبحان اللہ یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا سبحان اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی بروز لاج رکھ لینا حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کیا کہنے تمہارا تمہارا یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں جامی میرا در یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اصل میں بات ساری یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پشیمانی آدمی لے کے جاتا ہے نا پھر ہی بات بنتی تو غنی ازہر دو عالم من فقیر اگر آپ کہیں تو میں اس کی بھی سبحان اللہ یہ موقع ہے یہ موقع ہے یہ موقع ہے تو غنی ازہر دو عالم ہر تو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر کر گر تم بی بینی حسابم ناگزیر سبحان اللہ اگر کرنا ہے ہائے ہائے مصطفیٰ پنہا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کریں اعمالی ایسے ہیں کہ کیا بول اور کیا اعمال لے کے جائیں جی جی بے شک کیا ایسی ہی بات اعمال ہے لے ایسی ہی بات ہے کیا اعمال لے لیکن الحمدللہ نبی علیہ پھر السلام وہی نسبت اور شفاعت جو ہے وہی ہاں بس یہ وہی ہے حضور کی ذات سے جو امید ہے نا یہی کام آئے گی یہی کام اس دنیا میں بھی اور اس جہان میں کوئی شک نہیں
کوئی شک نہیں. آج آپ بھی بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یہ لفظ اس وقت کے لیے موضوع ہے کہ نہیں ہے، مگر اب آپ لگ رہے ہیں ایسے تو میں کہوں گا کہ بھئی ترنگ میں لگ رہے ہیں بہت. نہیں میں تو جی سیدھی سی بات یہ، میں تو اپنے دونوں جہانوں میں اپنی امیدوں کا جو مرکز اور محور سمجھتا ہوں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سمجھتا ہوں. ہر مسلمان کی الحمدللہ ہر مسلمان کی ایمان کی بنیاد ہی ہے. بے شک بنیادی. مگر ایک چیز ضرور ہے سہروردی صاحب کہ اور لطف آئے کہ ہم جب بنیاد بناتے ہیں تو پھر ہم سیرت پہ عمل بھی کریں اسی طریقے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرما دیا کہ اللہ تم کو اس وقت تک دوست نہیں بنائے گا جب تک تم فاتبعونی میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو. اتباع نہیں کرو. اتباع اللہ کا دوست بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ یقیناً اور کامل اتباع کرنی ہے. کامل اتباع. یہ نہیں کہ صرف زبانی جمع خرچ. کامل اتباع کرنی. زبانی جمع خرچ والا بھی میں سمجھتا ہوں کہ افضل ہے اگر وہ عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے. صحیح ہے لیکن اگر اسے پھر آگے درجہ پانا ہے تو پھر اتباع کے رستے پہ اور وہ بھی کامل اتباع. کامل اتباع. کامل اتباع. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یاد آ گیا کسی صوفی بزرگ کا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، یہ جدید جو فقہی مسائل میں کہیں وہ ہوتے ہیں، تو یہ سوچیے، اور اس وقت کوئی اگر آپ کے پاس سہولت بھی نہیں ہے کہ بھی آپ کسی سے پوچھ سکیں، تو بس یہ سوچ لیجیے کہ اس وقت میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہوتے تو کیا ارشاد فرماتے. اور لازم بات ہے کہ وہ جو بھی فرماتے وہ خیر ہوتا. وہ خیر ہے، ایثار ہے، درگزر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود اپنے محبوب کے لیے فرما دیا کہ میرا محبوب تو جو ہے تم کو اس قدر چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا فرماتا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. اسی لیے ہم نے سیگمنٹ کا نام بھی خیر کثیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عطا ہو. بہت اچھا نام ہے. اور کچھ عطا. اچھا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پنجتن پاک کی منقبت. ہاں سبحان اللہ. کیا کہنا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا اگر ذکر نہ ہو، جب تک سرکار اور لوگ خاص آپ کے منہ سے اس کا بہت ہی حضور کے گھرانے کا ذکر کرنے کے لیے میں نے اس میں تو پنجتن کا غلام ہوں. انتخاب سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی لفظ ہے نہیں اب کہنے کو. آپ ہی کہیے جو کہنا. اصل میں بات یہ ہے کہ پنجتن پاک کی اس منقبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ میں جہاں بھی گیا لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بار بار پنجتن پاک کی غلامی کا اعتراف کرنا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. ہر مسلمان کا، ہر مسلمان بار بار کہنا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. ایسے ہی. اور وہ اپنی غلامی میں قبول فرمائے. ایسے ہی کوئی شک نہیں. یہ میری خواہش ہے، یہ میری آرزو ہے، اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. اچھا فصیح بھائی، میاں صاحب کا کلام بھی آپ بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑے سوز و گداز کے ساتھ اور بڑے، اگر آپ اجازت دیں تو میں میاں صاحب کے بھی کلام کے چند اشعار اور ایک بند حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ اجازت کیا کہہ کے آپ مجھے شرمندہ کریں. حضرت سلطان باہو کا بھی ایک بند پیش آپ نے حکم کرنا ہے یا آپ کی محفل ہے حضور؟ آپ کی چند اشعار میاں صاحب کے اور ایک بند حضرت سلطان باہو. سبحان اللہ. اول حمد ثنا الہی ثنا جو جس سبحان اللہ. کم بن جا رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا سمید میری دا کر دے میوے پریا. عملہ ولے چنگیاں
نہ دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. کیا بات ہے میاں صاحب، سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ کریم امت دادی مہر شفاعت کردہ جبریل جس چاکر نبیان سر کردہ الف اللہ. سلطان باہو آ گئے. واہ واہ. چمبے ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نفی اسوادہ ہائے ہائے. کیا کیا. واہ. ہر رگے سبحان اللہ. اندر اندر بھی ہائے 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 ہائے. واہ واہ. جان کھلن تے آئی. ہائے ہائے. سبحان اللہ. جیسے بوٹی لائی ہوئی. سبحان اللہ. کیا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور آج سکھ مترا دیوی ہو جائے. جی ہاں ضرور ضرور ضرور. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام. میں نے کہا نا دیکھیں نا بڑے بڑے سب کا ذکر ہوا تو پھر پیر صاحب کا اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس سنے ہائے ہائے. لوں وچ شوق چنگے اج نینان لایاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر ہائے ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مستانی. آہا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. بھریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت میں جان آکھاں میں واہ واہ. کہ جان جہان آکھاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ آقا تے رب دی میں شان آکھاں. سبحان اللہ. جس شان تو شان سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماجی ملکا سبحان اللہ. ہائے ہائے. گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. کتھے جا لڑیاں. سبحان اللہ.
آج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لونو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ آج امت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہم سب کو اپنے در پہ ٹھوکریں کھانے والا بنا دے. یا اللہ آج امت در در پہ رو رہی ہے، در در پہ جا کے اپنے یا اللہ پیشانی کو ٹیک رہی ہے. یا اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، اپنے در پہ رونے والا بنا دے. یہ تیرا قاعدہ کلیہ ہے، جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آج جو امت غفلت اور جہالت کی وجہ سے مختلف جعلی پیروں کے پاس اور مختلف جو ہے جگہ پر جا کے اپنا وقت کا ضیاع، مال کا ضیاع، عزتوں کا ضیاع اور پتہ نہیں کیا کچھ تباہ و برباد کر رہی ہیں. یا اللہ ہم سب کو صبح و شام آخری صورتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایکسپریس نیوز والوں کو بھی انتہائی جزائے خیر عطا فرما، جن کی برکت سے یا اللہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے، ان کو اور خیروں کا ذریعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، اور وقت ہوا ہے ناظرین گرامی ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا. اور جیسا کہ کل ہم نے آپ سے گزارش کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج ہم بات کریں گے رخ سید محمد اشرف جیلانی صاحب سے، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جزاک اللہ، خوش آمدید جیلانی صاحب. شب قدر کے جو خاص طور پہ خصوصی اعمال اور وظائف ہیں اور دعائیں ہیں، خاص طور پہ مسنون دعائیں ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر وظائف اور اعمال ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کا لطف جو ہے وہ بھی لیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات جو ہے عبادت کے ذریعے وہ سمیٹی جا سکیں. اور پھر میں یہ بھی چاہوں گا جیلانی صاحب سے کہ یہ بھی یقیناً روشنی ڈالیں کہ جب ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال پہ بھی اس کا کتنا اثر پڑنا چاہیے اور روحانی طور پہ کتنا اثر پڑتا ہے، کتنا پڑتا ہے، اور کتنا ہمیں خود کوشش کرنی ہے کہ جو روحانی فیوز و برکات ہم نے سمیٹی ہیں اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ بھی اسی رات کے جب یہ ختم ہوتی ہے اور حتیٰ مطلع الفجر، فجر تک سلامتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ سلامتی کا جو عکس ہے وہ ہماری شخصیت کے اعمال میں بھی نظر آنا چاہیے. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر جو ہے یہ در حقیقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ، سبحان اللہ، اور ایسا تحفہ ہے کہ یہ امت اس تحفے کو اگر صحیح طور پر استعمال کر لے، یعنی اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اس کو پورا کر لے، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی نہیں. ٹھیک، یعنی صرف ایک رات عبادت میں گزار دیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب دیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کے امتی وہ مزدور ہیں جو کام تھوڑا کرتے ہیں، اجرت زیادہ. سرکار کے طفیل، حضور کے طفیل، سب کچھ ہے ہی ان کے طفیل. سبحان اللہ. تو اب وہ بنی اسرائیل کے لوگ 1000 مہینے عبادت کریں تو 1000 مہینے کا ثواب، اور عمرے بھی، اور ہماری عمرے کم، اور ایک رات گزار دیں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب. اچھا، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارا تاثر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آج رات ہم نے خوب جاگے اور بڑی ہم نے خشوع و خضوع سے عبادت کی، اور لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن اگر ہم بالکل پھر وہی اعمال میں کو تبدیلی نہ آئی، یا کچھ دنوں کے بعد بھی اگر ہم نے بدعمالی شروع کر دی، تو پھر کیا وہ جو تحفہ ہمیں عطا ہوا ہے اس رات کا، کیا وہ رہے گا یا وہ ہم کھو دیں گے ایک طرح سے؟ اس میں کیا ہے کہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ توبہ استغفار کی رات ہے، گناہوں سے بچنے کی، گناہوں کے معافی، مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش طلب کرنے کی رات ہے. تو جب ہم گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کریں تو سچے دل سے کریں. اور توبہ کیا؟ توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ کہ آگے نصیحت ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ شیخ سعدی نے فرمایا کہ من بندہ شرم سارم تو رحم کن رحیمہ،
दरफिस्क बेशुमारम तो रहमकुन रहीम, गीबत दरोग गुफ्तम, गाफिल बसे बखुफ्तम, तौबा बसे शिकिस्तम तो रहमकुन रहीम। सुभान अल्लाह। कि मैं तौबा करता हूँ फिर तोड़ता हूँ, फिर गीबत करता हूँ फिर तौबा करता हूँ तोड़ता हूँ, और फिर कहता हूँ तो रहमकुन रहीम, मौला तो रहम कर। हमारा हाल ही है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब हम सच्चे दिल से तौबा कर लें कि मौला मैं झूठ से, गीबत से और जिना से और हर किस्म की जो चीज़ें उससे, तो फिर ऐसी तौबा हो कि दोबारा उन बद आमाल का इआदा ना हो। तो जब हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, वरना अगर तौबा के बाद दूसरे दिन उठ के हम फिर वैसे ही रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ठीक। अच्छा, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर तब्दीली आए, उसके लिए बुजुर्गान दीन ने कुछ आमाल, कुछ वज़ाइफ ऐसे बताएं कि वाकई अगर हम उनको सही तौर पर पढ़ लें तो हमारे अंदर तब्दीली आए। ठीक है, तो हम वो आमाल और वज़ाइफ जब पढ़ेंगे तो हमारी रूह पर और तबीयत पर ऐसे असरात होंगे कि अमली तौर पे भी हम बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे। ये आप फरमाना चाहते हैं। ठीक, मैं चाहूँगा कि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो फिर ये कीमती तोहफा जो है ये यकीन लोगों को मिलना चाहिए। और यकीनन आप ये भी इस पे फरमाइएगा कि क्या फिर ये पढ़ने के बाद रूह खुद ब खुद उसकी तरफ माइल होती जाएगी या उसके बाद भी अपने नफ्स के साथ हमें जिहाद करके और फिर कोशिश करनी होगी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और बहुत ही अहम रात का जिक्र है, बहुत ही अहम वज़ाइफ और दुआएं जो हैं वो बताएंगे यकीनन डॉक्टर सईद मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। खैर रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब। हमारा सेगमेंट है तोहफ़ा खैर। जी जिलानी साहब। जी देखिए, इसमें बुजुर्गान दीन ने कुछ अमाल ऐसे बताए हैं कि अगर हम उन्हें पढ़ लें तो वाकई हमारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें दूसरी बात जो आपने आखिर में कही, ब्रेक पे वो जाने भी से पहले, हाँ बहुत ज़रूरी है कि खाली ये नहीं है कि अमाल पढ़ के और फिर छोड़ दिया अपने आप को। बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि अक्सर ये होता है कि हमने पढ़ा और छोड़ दिया, उसके बाद उसमें क्या है कि हमें भी कोशिश करनी। ठीक है। क्योंकि शैतान तो हमला करेगा, वो जाहिर है आपको सीधे राह से भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें भी अपना विल पावर इस्तेमाल करके हमें कोशिश करनी कि नहीं, हमें इससे बचना है। जब हमने तौबा कर ली है तो अब हमें उस तरफ जाना ही नहीं। ठीक है, ये चीज़। और साथ साथ वो वज़ाइफ और हाँ, फिर वो तक़वियत देंगे आपकी विल पावर को और आपके फैसले। बिल्कुल, वो तो एक रूहानी क़ुव्वत, इस्तिक़ामत अता फरमाएंगे। हाँ, इस्तिक़ामत और एक रूहानी क़ुव्वत आपके अंदर पैदा होगी कि आप शैतान से मुकाबला कर सकते हैं। और वो जो गलत तरफ आपको खींचेगा तो आप खुद ब खुद उससे मुकाबला करेंगे और रुक जाएंगे। ठीक। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये पूरी सूरत जो है ये कम से कम 141 मरतबा ये उस रात में पढ़ी जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अगर ज्यादा आप पढ़ सकें, अगर आपके पास टाइम है और पूरी रात जाहिर है, आजकल तो खैर रातें छोटी हैं, तो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप जितना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन कम से कम 141 मरतबा जरूर पढ़ें एक जगह बैठकर, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा के साथ। दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि ये रात क्योंकि गुनाहों से मग़फ़िरत, तौबा और उससे बचने की रात है, तो इसमें सबसे बेहतर वजीफा जो है इसके बाद, यानी सूरत के बाद सबसे अफजल ये है। जी, अफजल ये है, और इसके बाद जो है वो इस्तग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और इसका तर्जुमा ये है कि ऐ इलाहुल आलमीन, मैं अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ। ये कम से कम 1000 मरतबा। अच्छा, इसमें ये भी एक बड़ी ब्यूटी होती है कि अगर आप देखिए अब ये अल्फाज समझ में आए, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम सिर्फ अरबी के कलमात पढ़ रहे हैं और हमारा सबका ईमान है कि उसके भी असरात हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम समझ आ रहे हैं और हम ये बार बार कह रहे हैं कि ऐ बारी ताला मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, ऐ बारी ताला मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, तो फिर पढ़ अरबी में रहे लेकिन समझ रहे हैं, तो यकीनन उसका आपके लाशऊर पे भी उसके असरात जो है मुरत्तब होते हैं। बिल्कुल असर होता है, और फिर दिल के अंदर एक कैफियत पैदा होती है और आप महसूस करते हैं कि वाकई में अपने रब के हुजूर जो है मैं तौबा कर रहा हूँ सच्चे दिल से। मैं चाहूँगा कि एक मरतबा अरबी के कलमात भी और तर्जुमा भी दोबारा आप दोहरा दीजिए ताकि लोग उसको जब अरबी में भी याद कर लें और अरबी में पढ़ें तो उनको पता हो कि वो पढ़ क्या रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ठीक। ऐ इलाहुल आलमीन, मैं तौबा करता हूँ तमाम गुनाहों से। सुभान अल्लाह। यानी हम उसकी बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, और तू मेरी तौबा कबूल कर। सुभान अल्लाह। तो जब ये आदमी ये सोच कर और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो फिर उसकी रहमत जो है ना वो उसको मायूस नहीं करती, वो फौरन अपना कर्म करता है और उसके अगले पिछले गुनाह। फिर वो एक कदम चले तो वो 4 कदम चले, वो तो खुद फरमाते तुम चल कर आओ तो मैं दौड़ के पहुंच। सुभान अल्लाह। तो ये तो है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये 2 चीजें तो हो गई इसमें। इसके अलावा तीसरी चीज जो बुजुर्गान दीन ने बताई वो है नवाफिल। उसका तरीका यह है कि आप 2 रकात नफिल की नियत बांधें,
सना और सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद सूरह इखलास। अब उसमें बाद ने ये लिखा कि आप 3 मरतबा पढ़ लें हर रकात में, और 1 मरतबा तो जाहिर है लाजमी है, तो अगर 3 मरतबा पढ़ सकें तो हर रकात में 3 मरतबा, तो ये कम से कम 40 नफिल इस रात में पढ़ लें। ठीक है, ये शब कदर में इन सूरतों के साथ, हाँ इन सूरतों के साथ उसके साथ। ठीक है। तो उसमें ये कि ये पढ़ के उसके बाद फिर आप दुआ करें तो फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला। तो आपने फरमाया कि अफजल है सूरह कदर और उसके बाद फिर इस्तिग़फ़ार, जो आपने मुझे बताया, और फिर नवाफिल, ये था बेहतरीन हो तो गया। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि ये आप पढ़ेंगे आराम से रात गुजर जाएगी और उसके बाद। और आपने बार बार ये फरमाया कि लेकिन उसके साथ आपको अपने नफ्स को ये समझाना है कि भाई मैं दोबारा इस गुनाह गलती की तरफ और उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। हाँ, यानी अमली आपको वो करना है। जिन जिन चीजों से मैंने तौबा की है, ठीक है, अब मैं दोबारा उस तरफ नहीं जाऊंगा, और उसके लिए आपको और तभी फायदा भी है। जी बिल्कुल, अगर हम वो तौबा के बाद फिर दोबारा हम कर लेते तो फिर उसका सारी जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाई साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन गिरामी, आज बहुत ही आप जानते हैं कीमती रात है और खैरियत तो खुदावंद करीम ही जानता है, बारी ताला ही जानते हैं कि 21 शब कदर थी या 23 की थी या 25 की थी, या आज की रात जो है शब कदर है, या 29 की रात जो है वो शब कदर होगी। लेकिन बहरहाल जो भी रात हो बारी ताला ही जानता है। हमारा तो फ़र्ज़ ये है कि हम ताक रातों में उसे तलाश करें, और हम आज की रात भी तलाश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और अगर 29 को भी करेंगे, जब हर रात को करेंगे तो इसका मतलब है किसी न किसी रात को तो हमें वो नसीब हो ही गई होगी। अहम बात यह है नाज़रीन ग्रामी, जैसे सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी साहब ने फरमाया कि खूब इबादतें करें, रियाज़त करें, ज़िक्र अस्कार करें, वज़ाइफ करें, दुआएँ करें, मगर उसके साथ साथ पूरा नेक नियति से और दिल से तहिया करें कि बारी ताला अब जैसे अब हमें माफ़ी मिल रही है और माफ़ी की हम पूरा यकीन है कि तो माफ़ कर देगा, लेकिन आइंदा ये गलती जो है ये हम दोहराएंगे नहीं, तभी इस रात को पाने का लुत्फ़ भी है। वरना मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जिलानी साहब से ज़रूर चाहूँगा इस पर आखिरी कलमात कहें कि अगर नहीं हमने ये किया तो फिर ये कहीं खदशा है कि फिर ये रात कहीं हमें नसीब हो के भी हम इसके फ़यूज़ से महरूम न रह जाएँ। ऐसा है जी? जी हाँ बिल्कुल। अगर हम ये सोच कर करेंगे हम दोबारा वही करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा हाँ, तो उसका मज़ा जब भी है कि हम तौबा करने के बाद इतनी सच्ची तौबा करें कि दोबारा वो अमल ना कर सकें। जज़ाकल्लाह। और ख़ास तौर पे हमें नाज़रीन ग्रामी याद रखिएगा, हमने पूरे महीने मैं आपको यकीनन चूँकि टेलीविज़न पर नज़र आता हूँ एज़ ए मेज़बान की हैसियत से, उलमाए कराम यहाँ आते हैं, इनके तोफ़ैल आप ये प्रोग्राम शौक़ से देखते हैं, और लेकिन एक पूरी टीम है नाज़रीन ग्रामी जिसमें बिलाशुबा आप समझिए कि दर्जनों से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, तकरीबन सैकड़ों लोग जो हैं वो ये प्रोग्राम पेश करते हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा कि फ़र्दन नाम लेना मुमकिन नहीं है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही दर्दबंदी से, इंतहाई खुलूस के साथ आप ये समझिए कि घंटों इस पूरी टीम ने एक टांग पर जिसे कहते हैं कि खड़े रहकर इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने का एहतमाम किया है। मेरे भी हक़ में, उन सब के भी हक़ में दुआ कीजिएगा कि बारी ताला कबूल फरमाए, और जिसे कहते हैं कि जो गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हुई हैं उससे हमें भी माफ़ फरमाए। एक मरतबा फिर मैं गुजारिश करूँगा ख़ास तौर पर नाज़रीन गिरामी, जो हमारी टीम है एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान की, उसके लिए खुसूसी दुआ की दरख्वास्त है, और इन्हीं लोगों को याद करते हुए कहीं मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को, बेच दे खुद को नबी के नाम
پر ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، ان پہ جو وعدہ انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وعدہ کچھ نہیں، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، روسیہ ہی کا بھرم رکھنا حضور، بھرم رکھنا حضور، بھرم رکھنا حضور، بھرم رکھنا حضور، بھرم رکھنا، بھرم رکھنا، بھرم رکھنا، بھرم رکھنا، بھرم رکھنا حضور، روسیہ ہی کا بھرم رکھنا حضور، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، فیصلہ خالد ہے یہ قرآن کا، کہ جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، جو نہ رکھے ان کو پیارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔